ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ خوف آخرت میں تذکیر بالموت پر زور دیتے کہ موت کو یاد کرو، اور موت کی آیات اور قبر کی آیات پڑھ کے ان کی چیخیں نکل جاتی، گریہ و زاری طاری ہو جاتی۔ اس طریقے سے عذاب سے وہ خوف لیتے تھے، اور اللہ کی رحمت اور بخشش سے عمل حمزہ والا، عذاب سے بچنے کے لیے عمل کرتے تھے صالح، اور اللہ کی رحمت و بخشش اور شفاعت کے لیے عمل حمزہ والا، امید رکھتے تھے۔ اور اس طرح خوف اور رجا، قبر اور آخرت کے عذاب کا خوف، یہ خوف اور رجا اللہ کی رحمت اور بخشش کی امید، جب خوف و رجا ملا کے زندگی میں چلتے تو ان کی خشیت بنتی تھی، اور خشیت والوں کے رونگٹے ہر وقت کھڑے رہتے تھے، خشیت والوں کی آنکھیں ہر وقت پرنم رہتی تھی۔ خشیت والے لوگ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو ان کے چہرے کو دیکھ لیتا تو یوں لگتا کہ یہ قیامت کی ہولناکیوں کا منظر دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھتے تو تمہیں رونا آ جاتا۔ یہ حالت خشیت ہوتی تھی۔ خوف اور رجا کے ملنے سے خشیت پیدا ہوتی، اور پھر کیا کرتے؟ خشیت اور محبت کو جوڑتے، پھر خشیت اور ہم امت اپنے فکر میں، اعتقاد میں، تصور حیات میں دین کو، اولیاء اللہ کی تعلیمات کو، انبیاء کی تعلیمات کو دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا حصہ ہم نے سنبھال لیا ہے۔ کچھ نیرے خوف والے ہو گئے، کچھ نیرے رجا والے ہو گئے۔ ہم لوگ الا ماشاء اللہ ہم صرف اہل رجا ہیں، ہم امید ہی امید رکھتے ہیں، خوف کی طرف نہیں جاتے۔ اور جو خوف کی بات کرنے لگے تو ہمیں بہت اوپر کے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں بیڑا پار ہے، جی بس ٹھیک، بیڑا ہی پار ہے۔ یہ بیڑا پار کا تصور کہیں بیڑا ڈبا نہ دے، ایسے بیڑے پار 1400 سال میں اللہ والوں نے کبھی نہیں کہے تھے، یہ ہم نے شروع کر دی ہے۔ پوری کشف المحجوب اٹھا کے دیکھ لیں، بغیر عمل صالح، بغیر اللہ کا خوف، بغیر خشیت، بغیر محبت، بغیر تقوی، بغیر قیام اللیل، بغیر صدق اور اخلاص، بغیر ریاضت، بغیر مجاہدہ، بغیر عبادت، ان کے بغیر ساری کشف المحجوب میں کہیں بیڑا پار نہیں کرایا داتا صاحب نے۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الثقلین، امام الثقلین، ان کی کل کتب اٹھا کے دیکھ لیں، کیا فتوح الغیب پڑھ لیں، الفتوحات الربانیہ پڑھ لیں، غنیت الطالبین پڑھ لیں، سر اور اسرار پڑھ لیں، کل تصانیف پڑھ لیں، عمر بھر کی ریاضت، خوف، خشیت، تقوی، قیام اللیل، صدق، زہد اور ورع، اس زندگی کی تبدیلی کے بغیر کہیں بیڑا پار کی بات نہیں کرتے، ہم نے بیڑے پار بنا لیے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف پڑھ لیں، ایسے خالی بیڑے پار کی کہیں بات نہیں کرتے۔ حضور خواجہ اجمیر ہشت بہشت پڑھ لیں، کتاب اصل کتب پڑھ لیں، حضرت خواجہ مختیار کاکی کی کتابوں کو پڑھ لیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھ لیں، بابا فرید الدین گنج شکر کو پڑھ لیں۔ وہ تو جہاں بڑے زہد کی بات کرتے ہیں، ورع کی کرتے ہیں، تقویٰ کی کرتے ہیں، عبادت کی کرتے ہیں، قیام اللیل کی کرتے ہیں، رونے دھونے کی کرتے ہیں۔ شیخ ابو الحارث اسد المحارثبی کی پڑھ لیں، حضرت وکیع بن الجراح کی پڑھ لیں، امام اعظم کی پڑھ لیں، احمد بن حنبل کو پڑھ لیں، امام شافعی کو پڑھ لیں، شیبان رائی کو پڑھ لیں، جنید بغدادی کو پڑھ لیں، ابراہیم بن اعظم کو پڑھ لیں، فضیل بن عیاض کو پڑھ لیں، حسن بصری کو پڑھ لیں، بشر الحافی کو پڑھ لیں۔ ان سب کی کتابیں، رسائل، اقوال، سب کچھ آج دستیاب ہے۔
ہمارے پاس ہیں. قوت القوت کو پڑھ لیں، قوت القلوب کو شیخ ابو طالب مکی کو پڑھ لیں، امام ابو القاسم قشیری جو داتا صاحب کے اساتذہ میں ہیں، رسالہ قشیریہ پڑھ لیں، شیخ ابو نصر سراج توسی کو پڑھ لیں، کتاب اللمع پڑھ لیں. اولیاء اللہ اکابر ائمہ تابعین تبع تابعین امام حسن بصری سے لے کر اولیاء اکابر صلحاء اللہ والوں جس کا چاہیں پڑھ لیں. ان کی پوری زندگی، ان کی کل کتب اور کل تعلیمات میں ایک جملہ بھی نہیں ملے گا کہ نیرا امید بیڑا پار ہو جانا ہے، ایسے ہی پار کر دیں گے. ہمارے لڑ لگ گئے تو سارے ہی بیڑے پار ہیں. یہ تعلیم کسی نے نہیں دی، یہ آج ہم نے شروع کی ہے. ہم نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، تاکہ لوگ بجائے اللہ کی طرف جائیں ہماری طرف آئیں. تصورات بدل دیے ہم نے. میں نے ساری کتابوں کے نام گن دیے ہیں، آپ یہ ساری اٹھا لیں. اگر کسی کتاب میں میری کہی ہوئی بات سے مختلف بات کسی کی تعلیم مل جائے، کل پرسوں سال بعد آ کے مجھے دکھا دیں. یہ تصوف ہم نے پھر کہاں سے لیا ہے؟ یہ حضور بہاؤالدین نقشبند نے نہیں دیا، حضرت مجدد الفسانی نے نہیں دیا، حضرت خواجہ اجمیر نے نہیں دیا، حضرت شہنشاہ حجویر داتا گنج بخش نے نہیں دیا، شہنشاہ بغداد نے نہیں دیا، اولیاء اللہ نے نہیں دیا، تابعین نے نہیں دیا، جنید بغدادی نے نہیں دیا، سری سقطی نے نہیں دیا، ابو بکر شبلی نے نہیں دیا، رضی اللہ اور رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ہم نے یہ کہاں سے لیا ہے تصوف؟ ہم اہل تصوف ہیں نا. کچھ تو ہے جو منکرین تصوف ہیں، منکرین طریقت ہیں، منکرین سلوک ہیں. تصوف پر کتابیں اس وقت سے لکھی جانے لگی ہیں جب صحیح بخاری مسلم ترمذی بھی نہیں لکھی گئی تھی. میں بتانا چاہتا ہوں وہ لوگ جو تصوف کو نہیں مانتے اور حدیث کو مانتے ہیں، تمام کتب حدیث بعد میں لکھی گئی، ابتدا ہوئی، اور سب سے پہلے جو علم و فن مارز وجود میں آیا جس پر کتابیں لکھی گئیں وہ زہد، رقائق اور تصوف و سلوک تھا. ہے یہ بھی حدیث ہی کا حصہ، قرآن ہی کا حصہ، مگر اس حصے پر پہلے لکھا گیا چونکہ اسی پر مدار تھا ساری اصلاح کا. اسی پر مدار تھا. امام مالک کی الموطا سے بھی پہلے جن سے انہوں نے روایتیں لی، امام بخاری نے، امام وکیع بن الجراح، انہوں نے کتاب الزہد لکھی. جن سے امام شافعی نے روایتیں لی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے کتاب الزہد لکھی. امام حارث المحاسبی نے لکھی. پہلے زمانوں میں یہ محدثین ہیں جن کی روایتیں بخاری مسلم میں ہیں. اور تصوف پر حضرت سفیان الثوری نے کلام کیا جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. بخاری مسلم کا تکیہ ان پر ہے، انحصار ان پر ہے. امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد تصوف پر لکھی، پہلی کتب میں، جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں. بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد کل سیاستہ کا انحصار ان پر ہے. انہوں نے کتاب الزہد لکھی تصوف پر پہلی. یہ امام بخاری کے شیوخ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصرین ہیں، امام مالک کے بھی معاصرین ہیں، بلکہ ان سے بھی پہلے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سلوک پر، تصوف پر اس وقت سے کتب لکھی گئیں جب سے موطا بخاری مسلم ترمذی بھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی، اور پھر صدیوں تک لکھی جاتی رہی جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا. ان کے کلام ہیں، ان کی تعلیمات ہیں. تو اس وقت سے لے کر 13 صدیوں تک تصوف پر اولیاء اللہ نے لکھا.